السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ باہر درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ کو 34 قریب فارنہائٹ ہے۔ دیکھیں سورج نکلا ہوا ہے، کل سے آج سٹارٹ ذرا ٹھنڈا ہوا ہے۔ لیٹ سی ہاؤ دا ڈے گوز ان۔ اب آج گھڑیاں بھی 1 گھنٹے ایڈوانس ہو گئی ہیں۔ پہلے میں دیکھتا ہوتا تھا کہ 2 گھنٹے پیچھے کر کے ٹائم لائک ادھر 9 ہے تو ادھر 7 شام کے ہوں گے، اب ادھر 6 شام کے ہوں گے۔ لائک اس وقت کوئی 9:05 کے قریب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، تو 6:05 آپ کے ہوں گے۔ امریکہ کے جو امریکی ایمبیسی ہے اس کے لیے جو ٹریول کے لیے ڈسپیچ آیا ہے، میمو آیا ہے کہ امریکی پاسپورٹ ہولڈرز کو کہا گیا ہے کہ وہ احتجاج میں پاکستان میں کسی طرح کا حصہ نہ لیں۔ امریکی ایمبیسی انہیں بالکل پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ اس سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ 12 تاریخ کو جو پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اس میں سرٹنلی پاکستان بھی افغانستان کے ساتھ ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی 2-3 لاکھ کے قریب ادھر افغانی ہیں جن کے ویزے لگے ہوئے تھے، ٹرمپ نے روک دیا ہے کہ ان کو آنے سے روک دیا ہے، جنہوں نے ہیلپ کیا تھا امریکہ کو، تو وہ نہ آ جائیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ بہت آسان ہے اس کو چیٹ کرنا، بنانا۔ ایک کیس یہاں امریکہ میں کوئی پچھلے مہینے ہوا، بلکہ 2 ہفتے پہلے ایک حسن نامی سکھ کو پکڑا گیا جو پتہ نہیں گوپال سنگھ کیا تھا۔ ہی فلیو آن این انڈین پاسپورٹ ٹو دبئی سے اس نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیا اور ایک آئیڈینٹی چینج کی اور امریکہ کا ویزا لگوا لیا۔ اٹ واز ایزی، مسٹ بی پیسے شیسے اس آئیڈینٹی پہ شو کیے ہوں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا پاکستان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، اور یہ فوج منیرہ مستری سور ڈانس کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر حسن نامی بندہ تھا، آئیڈینٹی چینج ہوئی تھی، پاکستانی پاسپورٹ یوز ہوا تھا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ڈیلس سے 3-4 دن پہلے ایک رضوی نامی بندے کو، پاکستانی کو، سڑک پہ جاتے ہوئے پکڑا اور اسے ڈیپورٹ کیا گیا۔ 2016 میں وہ آیا تو حالانکہ لیگل تھا۔ اس سے یہ کافی ساری چیزیں پتہ لگ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کو کلب اپ کر رہے ہیں فار ٹریول بین، اور یہ تو معاملات پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ آج میں سوڈان کا تذکرہ دیکھ رہا تھا کل اخباروں میں۔ سوڈان کو میں بڑی کلوزلی واچ، ناٹ دیٹ کہ کوئی آئیڈینٹیکل ہے، صرف پاپولیشن کا فرق ہے، باقی آئیڈینٹیکل ایشوز ہیں کہ 2018 میں بشیر کو تو لے دے کر کے پروٹیسٹرز نے نکالا، فوج کے 2 ریولوشنری کونسل میں آ گئے، ایک رینجرز کا RFS فورس ہے پیراملٹری، اور ایک ملٹری کا برہان۔ یہ دونوں بدماش چلتے رہے، آخر امریکہ نے انہیں 2023 میں کنونس کر لیا کہ الیکشن کروائیں اور انٹرم گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتے چارٹ، لیکن ان کو خون منیرہ مصری سور کی طرح لگ گیا ہوا تھا۔ دونوں نے خرطوم اڑا دیا اور تب سے وہاں سول وار اور ریبل گروپس لڑ رہے ہیں۔ میں اس میں سے 2 ایکسٹریکٹ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ایگزیکٹلی وہاں کی کنڈیشن کا بتایا گیا ہے، اور ترکی کس طرح ادھر مدد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اندازہ لگائیں کہ جب لچ تلنا ہو تو پھر یہ مسلم، پہلے میں سچویشن بتاتا ہوں۔ The Sudanese civil war began in April 2023 when the country's 2 leading generals turned on each other. General Muhammad Hamadan Dagalo, the RSF chief, had worked hand in hand with Burhan to crush a fledgling pro-democracy movement, but the men fell out over how to integrate paramilitary forces into the regular army. وہ جیسے رینجرز اور ملٹری میں لڑائی ہو جائے، جیسے وہ ویگنر والا ایشو روس میں چلنے لگا تھا۔ The consequences have been catastrophic. At least 150,000 people have been killed. 1.5 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے ہیں۔ Around 2/3 of Sudan's 50 million people need aid. کوئی 2/3 حصہ 5 کروڑ کی آبادی میں سے آپ دیکھ لیں، کوئی
3 کروڑ کو اس وقت ایڈ کی ضرورت ہے. 1 کروڑ تو بلکہ چھوڑ ہی گیا. مور دین 13 ملین ہیو فلیڈ دیئر ہوم. 3 کروڑ چھوڑ ہی گیا ہے. Sudanese civilians have been raped, tortured and beheaded. Hospitals and markets have been bombed and burned. The US government has accused both sides of war crimes, but weapons have kept flowing in. ادھر ہتھیار آئی جا رہے ہیں. امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں، جیسے کہ امریکہ پاکستان پہ بھی ٹریول بین اور پابندیاں لگانے جا رہا ہے. تو یہ دوسرا اس کے ساتھ ہی لنک تھا. میں بتاتا ہوں کہ بیکر کون بائی ٹرکش پریزیڈنٹ ریکیپ طیب اردوغان سن ان لا. اردوغان کا جو داماد ہے وہ ایک اسلحہ بنانے والی کمپنی بیکر کو ہیڈ کرتا ہے، جس نے $120 ملین کے ویپنز دیے ہیں، including 8 of its signature TB2 drones and hundreds of warheads to the Sudanese army last year. وہ فوج کی حمایت برہان کی کر رہا ہے. RFs کی وہ دگولا یا جو ہے وہ دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں. The Post, along with other message and flight tracking information supporting the sale. Baker is the principal provider of drones to the Turkish military and country's leading defense exporter. Its top-of-the-line TB2 model can carry more than 3,100 pounds of explosives and is built with many US-made components. یہ کام جناب صاحب ادھر ہو رہا ہے. یہ چیز اب ٹرمپ کو، US کو بھگتنی پڑے گی. جو کارستانیاں اس نے پاکستان میں، سوڈان میں اور ان ملکوں میں کی ہیں، اب یہ دہشت گردیاں اور بدماشی اب آپ برداشت کریں. اسی لیے آپ جو ٹریول کا لوگوں کو، امریکی پاسپورٹ ہولڈرز کو ٹریول ایڈوائسز دے رہے ہیں کہ آپ، بلکہ مجھے تو کسی نے بتایا ہے کہ وہ سٹیزن تھا، US پاسپورٹ ہولڈر تھا، نیشنلی واز کمنگ فرام پاکستان. ادھر JFK ایئرپورٹ پہ اس سے سوال جواب ہوئے، کیا کرنے گئے تھے، کس سے ملے تھے، تو اس کی بڑی چیکنگ ہوئی، الگ کمرے میں لے جایا گیا اسے. پاکستانی نیشنل تو وہ US نیشنل پاسپورٹ ہولڈر. تو اب کون پاکستان جائے گا؟ سارے F1 ویزا پہ پاسپورٹ ہولڈرز وہ ادھر ہی سٹک ہیں کہ اب ہم پاکستان جانے کے تو قابل نہیں رہے. باقاعدہ امریکہ ادھر لڑائی جنگ شروع کرے گا. آج ایران کو جیسے امریکہ نے خط لکھا، لیکن فوراً ہی آیت اللہ کا جواب آ گیا کہ تمہاری ایسی تیسی، ہم who can stop us from making nuclear weapons. آپ کون کریں گے؟ یہ نیوکلیئر وار کی طرف ہی معاملات جاتے جا رہے ہیں اور بڑی ایکسپلوسو سچویشن ہو گئی ہے. پاکستانی حالات پر 2 بہت اچھی پوسٹ تھیں جو میرا دل کیا سنانے کو. ایک تھی کہ جیسے عوام ویسے حکمران، پاکستان از بلیڈنگ اینڈ پیپل آف پاکستان اسٹل کانٹ سی دس. جس طرح کے عوام ہیں اس طرح کے حکمران ہیں. پاکستان لہو لہان ہو رہا ہے، کسی کو یہ نظر نہیں. یو ہیو ٹو کم آؤٹ فرام یور کمفرٹ زون. آپ ذرا اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں اگر اس ملک کو بچانا ہے. And you all need to become together against this criminal corrupt regime. Otherwise you may live in some past story as shameful nation which is even can't stand for them own and family rights. انہوں نے کہا کہ نکلیں آپ، ادروائز تو آپ ہسٹری میں، تاریخ میں ایک بہت ہی بدترین شیمفل قوم کے طور پہ سمجھے جائیں گے، جو اپنے آپ کو حکمرانوں کے خلاف سے بچا بھی نہیں سکے، گندے حکمرانوں کے. وہی بات جو عزیمہ بخاری نے لکھی تھی کہ اب ریسرچرز اپنی کاپی پین لے کے، ہسٹورینز تیار ہو گئے ہیں کہ ایک وائبرنٹ نیشن کی تاریخ کے بارے میں لکھا جائے کہ وہ کیسے گرے، کیسے وہ ان کا ڈاؤن فال ہوا. بی اے ہیومن اینڈ ایکٹ ایز ہیومن فار یور اون ہیومن رائٹس. ایک ہمارے اور دوست ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا، انہوں نے کہا کم از کم اس نے کہا ہے کہ انسان بنے، یا انگریزی میں بی ہیومن، اور اپنے حقوق کے لیے جنگ کریں. سانو کی اندہ ہی چلدا یا ٹھیک ہے نا جی، یہ اب اندہ چلدا چلدا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے. تو وہ ہمارے دوست نے بھی بڑا اچھا لکھا. اس نے کہا کہ نظر صاحب اپنے ویلاگ میں تھم نے لگائیں، پاکستان کا نام بدل کر قبرستان رکھ دیا ہے، جس میں 25 کروڑ بھیڑیں رہتی ہیں جو ہر طرح کے ظلم، لوٹ مار، قانون اور انصاف کے قتل پر بھی خاموش ہیں.
لاکھوں لعنت ان بھیڑوں بکریوں پر، ان کا مقدر سسک کر جینا ہے، لیکن پھر بھی آواز بلند نہیں کرنی۔ لکھیں دبا کر جس پر منیرہ کتا، مریم کتیا زرداری، گنج شریف ڈاکو راج کر رہے ہیں۔ ہم تو بابا بہت کچھ کر رہے ہیں، بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹریول ایڈوائزری تو اب آ رہی ہے کہ جی یہ نہ کریں، ہمارے تو گھر بھی ایف پی آئی آتی رہی ہے۔ پھر میں اس ویلاگ کو کنکلوڈ، وہ سوال میں نے آپ کو پرومس کیے تھے جو انہوں نے کیے تھے، میں نے کہا تھا اپنا میر لیاقت نے کہ وہ سوالوں کے میں جو جواب دیتا ہوں وہ کہ میرے سوالوں کے جواب دیں، یہ کہ 3 ان کے وہ کوئی ایپیسوڈز میں دیتے ہیں فیس بک، اور اس پہ ایک بائی برتھ مسلم ہوں مگر بائی چوائس عقل و فکر سے مسلم بننے کا متلاشی ہوں، جس پر میں گاہے بگاہے مسلم بھائی بہنوں سے سوالات پوچھتا رہتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی ہڈ بیتی بیان کرتا ہوں۔ 21ویں صدی کے اوائل میں پاکستان ٹیکسٹائل مصنوعات پر یورپ اور امریکہ میں کوٹا رائج تھا، یعنی کنٹینر کی کل لاگت کا تقریباً تیسرا حصہ ہمیں کوٹا خریدنے کی مد میں گورنمنٹ کو دینا ہوتا تھا، جس سے بچنے کے لیے میں نے ملیشیا اور تھائی لینڈ میں اپنی ٹیکسٹائل فیکٹری کو رجسٹر کرا رکھا تھا تاکہ ان ملکوں میں پہلے کارگو بھیج کر ری ایکسپورٹ کر دیا جائے، یورپ اور امریکہ کو اور کوٹے کی رقم سے بچا جا سکے، کیونکہ ان ملکوں میں کوٹا نہیں تھا۔ میں نے ملیشیا میں دیکھا کہ ہر 5 میں سے 2 مسلم عورتوں نے مشرک مردوں سے شادی کر رکھی ہے جب میں نے انہیں قرآن کا حکم پیش کرتا کہ ایسا تو منع ہے مسلم عورتوں کے لیے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اہل کتاب سے شادی کرتی ہیں، جن اہل کتاب کو خود اللہ نے اپنا صحیفہ اور پیغمبر دیا، تو اللہ نے اگر ایسا ہی کرنا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی زینب کا ایک مشرک ابو العاص سے نکاح نہ کرتے، جو مسلمانوں کے خلاف غزوہ بدر میں کفار کی جانب سے لڑے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ، اچھا جی، اور یہ کہ ہمارے ملیشیا کے ملک میں سیکولر لا ہے، جس کو حکومت نے قرآن کو سمجھتے ہوئے ہم پہ مشرق سے شادی پہ کوئی قدغن نہیں لگا رکھی۔ اندازہ لگائیں، میں ایک عرصہ سے تحقیق و جستجو میں سچا مسلمان بننے کے لیے ریسرچر سوالات میں مبنی ایک انگلش بک اینٹی میتھ کے نام سے لکھ رہا ہوں، جس میں سے چند سوالات آپ کی نظر ہیں، اردو سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ مجھے مستند جوابات سے غیر مند کر کے ثواب حاصل کریں۔ اینٹی میتھ کے نام سے یہ اپنا واٹس ایپ گروپ بھی چلاتے ہیں اور ساری ان کی پوسٹ بھی اینٹی میتھ بہت زبردست ہیں۔ یہ میتھ سے جان چھڑائیں، اسلامی علماء سے پوچھے جانے والے چند اہم اور منفرد سوالات۔ ایک، حضرت زینب کا نکاح اس وقت ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ظاہر ہو چکی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک مشرک سے کیوں کرایا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسلام بعد میں مشرکین سے نکاح کو حرام دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو پتہ تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ اگر حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے اس وقت جائز تھا کیونکہ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو پھر وہی اصول حضرت فاطمہ پر کیوں لاگو نہیں ہوا جن کا نکاح ایک غیر مسلم ابو جہل کے بیٹے سے منع کر دیا گیا۔ 3، جب سورہ بقرہ کی آیت 221 نازل ہوئی تو دوسرے مسلمانوں کے مشرک بیویوں یا شوہروں سے نکاح ختم کر دیے گئے، لیکن کیا ان میں سے کسی نے بھی دوبارہ بغیر حلالہ کے اپنے سابقہ شریک حیات سے شادی کی؟ اگر نہیں تو حضرت زینب کا نکاح بغیر حلالہ کے کیوں ہوا؟ 4، اگر ابو العاص نے 6 ہجری میں اسلام قبول کر لیا اور حضرت زینب سے نکاح بغیر کسی نئے مہر اور حلالہ کے کر دیا گیا، تو یہ اصول عام مسلمانوں پر کیوں لاگو نہیں کیا گیا؟ دوسرے لوگوں کے کیسز میں نکاح کی تجدید کیوں ضروری سمجھی گئی؟ 5، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب اور ابو العاص کا نکاح دوبارہ کروایا تو اس میں نیا مہر کیوں نہیں لیا گیا، جبکہ دوسرے تمام نکاحوں میں نئے مہر کی شرط لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد 6، اگر مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرے اور بعد میں وہ مرد اسلام قبول کر لے تو کیا آج بھی ان کا نکاح بغیر کسی نئے
کا اور مہر کے برقرار رہ سکتا ہے، جیسے حضرت زینب کے معاملے میں ہوا تھا۔ 7 جب حضرت زینب کے نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ابو العاص مشرک ہیں، تو کیا انہوں نے مستقبل میں اس نکاح کے ممکنہ مسائل پر غور نہیں کیا تھا؟ 8 اگر حضرت زینب اور ابو العاص کا نکاح شرعی حکم آنے کے بعد ختم ہو گیا تھا، تو کیا اس دوران حضرت زینب مطلقہ کہلائیں گی یا مطلقہ صرف اس عورت کو کہا جاتا ہے جسے شوہر نے طلاق دی ہو؟ 9 اگر نکاح خود بخود ختم ہو گیا تھا اور طلاق نہیں ہوئی تھی تو پھر عدت گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 10 اسلامی تاریخ میں کسی اور صحابی کی بیوی جس کا نکاح مشرک سے تھا کا ذکر موجود ہے جس کا نکاح بغیر حلالہ اور مہر کے بحال کیا گیا ہو؟ 11 اگر ابو العاص نے دیر سے اسلام قبول کیا ہوتا، اگر ابو العاص نے دیر سے اسلام قبول کیا ہوتا یعنی حضرت زینب کی عدت ختم ہو جاتی اور وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی، کیا وہ بعد میں ابو العاص سے دوبارہ شادی کر سکتی؟ اگر ہاں تو کیا اس میں بھی نئے نکاح اور مہر کی ضرورت نہ ہوتی؟ 12 کیا ابو العاص کے قبول اسلام کے بعد حضرت زینب سے دوبارہ نکاح کا کوئی نکاح نامہ موجود ہے یا یہ محض ایک زبانی اعلان تھا؟ 13 اگر کسی مسلمان عورت کا غیر مسلم شوہر اسلام قبول کر لے اور بغیر نکاح کے وہ دوبارہ ساتھ رہیں تو کیا آج کے علماء اس عمل کو جائز قرار دیں گے؟ 14 اگر مشرک سے نکاح کرنے کی اجازت تھی کیونکہ اس وقت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو کیا دوسرے معاملات میں بھی ایسا ممکن ہے کہ جب تک کسی چیز پر واضح حکم نازل نہ ہو مسلمان اس پر عمل کرتے رہیں؟ 15 اگر حضرت زینب کے نکاح کا معاملہ خاص تھا اور عام مسلمانوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر کیا اسلامی احکام میں دوہرے معیارات پائے جاتے ہیں؟ جی مولوی حضرات جو ہیں بڑے ٹاؤں پاں نیچے کرتے ہیں میرے کامنٹس میں، جنت دوزخ تو ہے، ٹھیک ہے جی، اور بہت ٹاؤں کرتے ہیں نا، وہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستان واقعی قبرستان بن گیا ہے۔ پاکستان کا نام آج سے قبرستان آپ رکھ دیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے نہ کھڑے ہونے کا تہیہ کیا، ٹھیک ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم تو پھر بھی قربانی اتنی دے گئے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر آ کے موجے کر رہے ہیں، یہ ہے کہ ہم نے تحریک چلائی، ابھی بھی بول رہے ہیں، اپنا گھر بھی کما دیا۔ اور ویسے بھی میں تو کل کسی نے کہا یہ متقی تو جوانی کی ہو، تقویٰ تو جوانی کا ہوتا ہے۔ کس نے تقویٰ جوانی میں کیا؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی میں متقی تھے؟ بتائیں ذرا، بدا جوانی میں متقی تھا؟ کون بندہ جوانی میں متقی تھا؟ قربانیاں تو اصلی ہے ہی لاسٹ ایج میں ہیں کہ ہم زرداری سے ڈیفرنٹ ہوئے۔ زرداری کو دیکھیں، آج بھی اس کو عورتوں کا، پیسے کا، طاقت کا، شہرت کا، یہ سارے لالچ ہیں۔ کھانے کا وہ اب تو ریسٹرکٹ کر دیا بیماریوں کی وجہ سے، ہم نے ان ساری چیزوں سے آزادی حاصل کی۔ ایک میڈم نے غالباً، میڈم بتائیں آپ ذرا، میری ایج کا 66 ایئرز کا کون سا بندہ متقی ہے؟ پلیز تبلیغیوں کو متقی نہ کہیں یا مسجدوں کے وہ کالے محراب لگانے والوں کو متقی نہ کہیں۔ میں نے کہا تھا جنرل محمود جب میرے ساتھ آیا تھا، مشتاق وغیرہ کرکٹر کے ساتھ، میں نے کہا وہ اسپتال چلتے ہیں، چلو وہی بات اگلے دن میں لیاقت نے کہیں کہ تبلیغی آتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو آؤ چندہ دیتے ہیں، آؤ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ محلے میں دیکھا ہے تم نے کتنے غریب بیٹھے ہیں، کیا ہے، ڈھیلے کا کام نہیں کرنا۔ الٹا ان تبلیغیوں نے میرے گھر میں تبلیغی گھسوڑ دیے بہن چودوں نے، اور گھر کو بھی سیل کروا دیا۔ دلے کے بچے کتے ہیں یہ طارق جمیل اور یہ سارے تبلیغی ہے۔ کون ہے متقی میڈم؟ ذرا بتائیں مجھے، کریں مقابلہ، کرائیں مناظرہ میرے سے، ذرا باتیں کرتے ہیں۔ آج 29 دن ہو گئے ہیں 23 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہوئے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے متقی۔ سچ بولنا، دیانت داری، رزق پڑا ہے اس سے دور ہو جانا، عورت پڑی ہے اس سے دور ہو جانا۔ ابھی میں نے آڈیو میں سنائی، ایک لڑکا کہہ رہا آپ پہ تو لڑکیاں سن مرتی ہیں، تو اس وقت کنارہ کشی کرنا بڑی بات ہے جناب۔ احمد رفیق اختر کیا ہے؟ عورتوں کی چوتوں میں انگلیاں گھسوڑتے ہیں آنٹیوں کی، ٹھیک ہے جی۔ وہ سرفراز شاہ کیا ہے؟ یہ سارے مولوی ہیں، انجینئر بہن چوت کتے کے، ایک انجینئر نے آپ کو ٹانگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بدماشیاں نہیں اب چلیں گی، قدرت کے ہاں بدماشیاں نہیں چلتی ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے